رازوں سے گھرا یہ گھر جہاں کبھی ڈر اور خوف کا راج ہوتا تھا، ایک ایسا گھر جو انقلاب اور آمریت کی تاریخ کی یاد دلاتا ہے۔ یہ سوویت یونین پر حکمرانی کرنے والی اشرافیہ کے لیے 1931 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اسی عمارت کے ایک فلیٹ میں اولگا تریفونووا ہاؤس آن دی امبینکمنٹ نام کا ایک عجائب گھر چلاتی ہیں۔ یہاں رہنے والے لوگ نام نہاد پرانے بولشوک یا انقلابی تھے۔ ان کے نہ صرف نظریات ایک جیسے تھے بلکہ قسمت بھی۔ انہوں نے شاندار طرز زندگی کا لطف اٹھایا، عمارت کے اندر سینما، کیفیٹیریا، لائبریریوں اور کھیلوں کے ہالز کے ساتھ۔ 1930 کے وسط میں سوویت لیڈر جوزف اسٹالن نے ملک کو مزدوروں کے دشمنوں سے آزاد کرنے کے لیے کام شروع کیا۔ اسی دوران 10 لاکھ لوگ قید کر لیے گئے اور 7 لاکھ کو پھانسیاں دے دی گئیں۔ ہاؤس آن دی امبینکمنٹ کے رہائشی جو کسی زمانے میں انقلاب کے علمبردار تھے، سب سے پہلے پکڑے گئے۔ گرفتاریوں اور گمشدگیوں نے لوگوں کو انتہائی خوفزدہ کر دیا۔ اس گھر کے رہائشیوں نے ایک دوسرے کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا۔ لوگوں کا ایک دوسرے پر سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ یہاں کے 800 رہائشیوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں سے تقریباً آدھوں کو سزائے موت دے دی گئی۔ اولگا تریفونووا کے مرحوم شوہر یوری بھی یہیں پلے بڑے تھے۔ ان کے والد اسی پکڑ دھکڑ کے دوران گرفتار ہوئے اور دوبارہ کبھی دکھائی نہیں دیے۔ ان کی ماں کو قید خانے بھیج دیا گیا۔ 1976 میں یوری تریفونووا نے اپنی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب لکھی جس کا نام ہاؤس آن دی امبینکمنٹ تھا۔ یہ خوف کی نوعیت کے بارے میں ایک کہانی ہے کہ کس طرح خوف ایک انسان کی پوری زندگی بگاڑ دیتا ہے۔ اس خوف کی یادیں اب دھندلی پڑ رہی ہیں۔ گزشتہ سال رائے عامہ کے ایک جائزے میں لاکھوں جانیں لینے والے اسٹالن کو روس کی ایک شاندار تاریخی شخصیت قرار دیا گیا۔ ہاؤس آن دی امبینکمنٹ ایک غیر متوقع طور پر ورلڈ کپ کے دوران ایک مقبول سیاحتی مقام بن گیا ہے، لیکن یہ اب بھی اسٹالن کے ظلم و ستم کا ایک یادگار بن کر کھڑا ہے۔ آج بھی یہاں کچھ خاصی مہنگی پراپرٹی موجود ہے، لیکن اس کے لیے خریدار ڈھونڈنا آسان نہیں۔ بہت سے خریدار اس گھر کے اداس پس منظر سے خوفزدہ ہیں۔ بہت سے لوگ بلا شبہ اس کے بارے میں جانتے ہیں، ان میں نوجوان نسل بھی شامل ہے۔ وہ نسل جو اسٹالن کے امیج اور کمیونزم کی میراث کو اب اپنے حساب سے تشکیل دے رہی ہے۔ ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔